مولویوں کی بیویاں اکثر خوبصورت اور حسین ہوتی ہیں۔ مالداروں کی بیویاں اکثر بدذہن اور جلدی مائل ہو جانے والی ہوتی ہیں۔ غریب مردوں کی بیویاں عام طور پر کم حسین مگر وفادار ہوتی ہیں۔ جس عورت کو ماتھے پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ بلا کی وفاداری ہوتی ہے۔ جس عورت کی آنکھوں میں پانی بھرا ہوتا ہے وہ نہایت ہی پارسا ہوتی ہے۔ جن عورتوں کے سر میں چوئے زیادہ ہوتی ہے وہ اکثر بے وقوف ہوتی ہے۔ جو عورتیں چلتے ہوئے تیز تیز چلتی ہے ایسی عورتیں تیز ذہن کی ہوتی ہیں۔ جو عورتیں زیادہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں ان پر چڑیل آتی ہے۔ لال انگوروں کا رس پینے سے مرد کی جلد پر کبھی پھوڑے نہیں نکلتے۔ نہارے منہ آلو بخارے کھانے سے بدن کی خارش اور الرجی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ناخن کھاتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو مرد بڑے بڑے قدم اٹھا کر چلتے ہیں وہ عام طور پر لالچی کم ہوتے ہیں۔ جن مردوں کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں وہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ جن مردوں کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں ایسے مرد اکثر محنتی ہوتے ہیں۔ ایسے مرد بہت جلدی رئیس بن جاتے ہیں۔ جو 3 سانسوں میں پانی پیتے ہیں۔ نہاتے ہوئے ڈکار کا آ جانا اس بات کی نشانی ہے گردے کبھی فیل نہیں ہو پائیں گے۔ جس مرد کا ماتھا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس کی شادی ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ عام طور پر ان کی شادیاں دیر سے ہوتی ہے۔ جو مرد مسکرا کر بات کرتے ہیں ایسے لوگ دل کے اکثر بدل ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کا چہرہ بوجھا سا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھتی ہیں۔ جن عورتوں کی آواز بھاری ہوتی ہے ایسی عورتیں تنگی کا منہ اکثر دیکھتی رہتی ہیں۔ جن عورتوں کے ہونٹ موٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ اکثر وفادار نہیں ہوتے۔ جو عورتیں بات کرتے وقت قسم زیادہ اٹھاتی ہیں وہ اکثر جھوٹی عورتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا دماغ تیز ہونے لگتا ہے تو ان لوگوں کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ روٹی کھاتے وقت بات کرنے سے بندے پر تنگی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے روٹی کھاتے وقت بات کرنے سے گریز کرے بچے۔ شریعت یہ ہے کہ تو اس کی پرستش کرے، طریقت یہ ہے کہ تو اس کی طلب کرے اور حقیقت یہ ہے کہ تو اسے دیکھے۔ اعلیٰ ترین فقیر وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اخلاص حسنہ سے پیش آئے، راحت نفس کے معاملے میں نعمت و محنت میں تفریق نہ کرنی چاہیے۔ جو انتقام لینا ہی نہ چاہے وہ کمزور نہیں ہے۔ جو انتقام لینا چاہے اور نہ لے سکے وہ کمزور ہے۔ اگر انتقام مقصود ہو تو اپنی حفاظت کرو۔ یاد رکھو اپنے ہمسایوں کو برباد کرنے کی منصوبہ بندی ہرگز مت کرو ورنہ خدا کا قہر تم پہ آ پہنچے گا اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تمہارے لیے سب سے بہترین ادب یہ ہے کہ جو بھی چیز اپنے لیے خریدو وہی چیز دوسروں کے بہتر سمجھو اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کرو۔ خدا نے انسان کو محنت کر کے کھانے کے لیے بنایا اور کہا کہ جو محنت کے بغیر کھاتے ہیں وہ لوگ چور ہیں۔ سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے حیا کرے اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے معبود کے حقوق کو بجا نہ لائے۔ جب اللہ کسی کو شہرت دینا چاہتا ہے تو اسے متکبر مغرور بندوں میں سے کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ سانس تن کی، ذکر من کی زندگی ہے۔ جس طرح سانس کے بغیر تن زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ذکر کے بغیر من زندہ نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ فنا و بقا کا علم واحد نیت اخلاص عبودیت پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ ہر شے غلط راستے پر ڈال کر ملحدود زندگی بنا دیتی ہے آپ کا۔ محنت سے انسان کے جوہر بھی
اور نکھر جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسانی سے سر انجام دینے میں وقت کو نہیں لگاتا۔ جس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ غلط کام کرنے سے پہلے سوچتا ضرور ہے۔ عورت تمہارے سائے کی طرح ہے، اس کا پیچھا کرو گے تو یہ ہاتھ نہیں آئے گی، اس سے دور بھاگو گے تو وہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، اللہ تمہیں کبھی سیدھے راستہ نہیں بھٹکائے گا۔ علم اور حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہو تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا محبت کا ہے اور آخرت نعمت کا مکان ہے، لیکن ان دونوں سے قلب بہتر ہے، کیونکہ معرفت الہی کا مکان اور ٹھکانہ ہے۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو، اس کا سب لوگ ادب و احترام کیا کرتے ہیں۔ اچھا اصول اور قانون نیکی کے کاموں کو بہتر اور آسان بنا دیتا ہے، اور برائی کے ارتکاب کو نہایت مشکل بنا دیتا ہے۔ برائی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ برائی کے سبب کو فنا کر دیا جائے۔ برے کاموں کا اقرار اچھے کاموں کی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ یہ عورت اپنے حسن ظاہری پر نازا نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ عزتی میں ہو سکے۔ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنی بڑی بدعقل اور بے وقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہوتی۔ اطاعت شوہر سے ہی اطاعت الہی کا حقیقی جذبہ ابھرتا ہے اور مقام رضائے الہی تک پہنچانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ معرفت یہ ہے کہ انسان کے اندر افعال ربانی پیدا ہو۔ نکاح نہ کرنے والا شرمگاہ کو بچا لے، مگر نظروں کو بچانا اس کے لیے نہایت مشکل کام ہے۔ اصلی آزادی نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ جو بندہ نفس کی غلامی سے آزاد نہیں، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرہ ہو جاؤ۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجاہدہ اختیار کرو اور اللہ کی یاد میں ہر لمحہ مصروف رہے۔ بھوکا پیاسا رہتا ہے تاکہ تیرا نفس مٹ جائے۔ صوفی کی مثال زمین کی سی ہے کہ ہر بری چیز اس پر پھینکی جاتی ہے، مگر اس میں سے ہر قسم کی خوبصورتی چیر نکلتی ہے۔ خیال جب ایک مرکز پہ متحد ہو جاتا ہے، خیالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو خیال اللہ معاں کے خیال کا معاوف نہیں، وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہو، وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا ہو، وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی حاصل کر لیا کرتا ہے۔ توحید خدا کو جاننے کا نام ہے، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید کا علم ہو، اس کو یہی تصور کرے کہ توحید اس سے بھی بالا تر ہے۔ فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرو، ورنہ خدا تمہیں دی ہوئی دولت چھین لے گا اور تم دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ مرنے کے بعد مرا تو کیا مرا، وقت آنے پر تو ہر کسی کو مرنا ہی جانا ہے۔ کسی کا جیتے جی مرنے سے پہلے مرنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ دولت بیوی میں ہی، روز بیوی کے دائیں ہاتھ کی لکیروں کو چوم لیا کرو، آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ کبھی کچھ نہ کہنا بھی سب کچھ کہہ دینے سے مترادف ہوتا ہے، اور کبھی سب کچھ کہہ دینا بھی کچھ نہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ غنی کا درجہ سخی کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔
سخی وہ ہوتا ہے جسے مال کے جانے کا غم نہ ہو، اور غنی وہ جسے مال کے آنے کی خوشی تک نہ ہو۔ سچی نیکی اس لحاظ سے چنو مشابہ ہے کہ اس وقت اچھی طرح چمکتی ہے جب تک سوائے آسمان کے اور کسی کی نگاہیں اس پر نہ ہوتی ہو۔ اپنے شکم کو بھوکا رکھو اور اپنے جگر کو پیاسا، اور جسم کو کم سوارو تاکہ تمہارا دل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا سکے۔